آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب تر آتا جا رہا ہے، اور اس وقت غزہ، لبنان، یمن، شام، عراق اور ایران جنگ اور آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں اپنی اسپیچ کے دوران دو نقشے دکھائے۔ ایک نقشہ وہ ہے جس میں اسرائیل کے جگری دوست ممالک آتے ہیں، جس میں سر فہرست انڈیا ہے، اور اس کے علاوہ یو اے ای، سعودی عرب، جارڈن اور ایجپٹ شامل ہیں۔ اور یہ وہ تمام ممالک ہیں جو اس وقت اسرائیل کو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نقشے میں وہ ممالک آتے ہیں جس پر اسرائیل بہت جلد قبضہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے اسرائیل دنیا کے کسی بھی قانون کی پرواہ کیے بغیر ایران، شام، یمن، لبنان، فلسطین سمیت تقریباً ان تمام ممالک میں اپنے دشمنوں کو نشانہ بنا کر شہید کر چکا ہے، چاہے پھر وہ شام میں ایرانی قونصلیٹ کو نشانہ بنائے یا پھر ایران کے سابقہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر میں پیجر بلاسٹ کر کے انہیں اپنے راستے سے ہٹا دے، چاہے حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت میں ایساسینیٹ کر کے شہید کر ڈالے۔ اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ یحییٰ سنوار بھی ان کے نشانے پر ہے، جبکہ یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ حماس کے موجودہ لیڈر یحییٰ سنوار بھی ایک حملے میں شہید ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ مگر 28 سپتمبر کی شام کو حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو کنفرم کیا کہ وہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اب اسرائیل کا اگلا بڑا ٹارگٹ آیت اللہ علی خامنائی ہیں، جنہیں ایران نے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اور جس طرح اسرائیل کسی سپر طاقت کی طرح کسی بھی ملک میں اپنے دشمنوں کو نشانہ بنا کر ان کا صفایا کر رہا ہے، تو اسرائیل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ایران میں کسی بھی جگہ نشانہ نہ بنا سکے۔ اسرائیل اسماعیل ہانیہ کی طرح بڑی آسانی سے انہیں بھی ایلیمینیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ دوستو اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بعد لبنان میں جاری کارروائیوں کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کے تصور کی گونج ہے۔ הארץ שלנו, כל הארץ, כולל עזה, כולל הלבנון. עד שנשלים את המשימה שקיבלנו, כובשים, מגרשים ומתיישבים. כובשים ומגרשים ומתיישבים. שמעת ביבי? Here is Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu presenting a map to the UN that shows a future Middle East without Palestine. And it makes you wonder, was that simply a mistake? Or is the notion of a greater Israel on the Zionist state's political agenda? کیونکہ غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران کچھ سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ بعض اسرائیلی فوجیوں نے اپنے یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے کا بیج پہن رکھا تھا، جبکہ ماضی میں اسرائیلی وزراء کی جانب سے بھی گریٹر اسرائیل کا تصور کا ذکر ملتا ہے۔ اس پر عرب ممالک کی طرف سے تشویش ظاہر کی گئی تھی، کیونکہ دی پرامس لینڈ کے نقشے میں فلسطین، اردن، لبنان، شام، عراق، ترکی، سعودیہ عرب اور مصر کا بھی کچھ حصہ شامل ہے۔ اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک میں زمینی اور فضائی کارروائیوں میں اضافہ کر چکا ہے، اور گزشتہ چند ماہ کے دوران اسرائیل نے ایران، شام، یمن اور لبنان میں ٹارگیٹڈ حملے بھی کیے ہیں، اور اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کی جنگ بندی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد اسرائیل نے اپنی کارروائیوں کو بہت تیز کر دیا ہے۔ اسے نہ اقوام متحدہ کی پرواہ ہے اور نہ ہی کوئی طاقت اسرائیل کی جارحیت روک پا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور بہت ہی شاندار پلاننگ اور کیلکولیشن کے تحت وہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اب ایسے ممالک کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر سنیوں کے برعکس شیعہ اکثریت زیادہ آباد ہے، اور آج سے 30-40 سال پہلے شیعہ سنی کے تفرقوں کا بیج آج اسی دن کے لیے بویا گیا تھا، کیونکہ ان کی پلاننگ کے مطابق جب یہودی شیعوں کو شہید کر رہے ہوں گے تب سنی خاموش ہوں گے، اور جب سنیوں کو شہید کیا جا رہا ہوگا تو یہودیوں کے مطابق شیعہ خاموش ہوں گے۔ اور یہی وہ تفرقے کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کامیاب ہو رہا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ اسرائیل لبنان، شام، عراق، ایران کی طرف جنگ کو پھیلائے گا، اور یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف پیش قدمی ہوگی، کیونکہ اسرائیلی معاشرے میں گریٹر اسرائیل کا تصور اس حد تک رچا بسا ہے کہ حکومت سے لے کر فوج تک اس کے علم بردار ہیں، اور اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل بائبل میں درج حوالوں اور تاریخی اعتبار سے ان ممالک کا حقدار ہے جو دریا سے دریا تک پھیلے ہوئے ہیں،
یعنی دریا نیل سے دریا فرات کے درمیان آنے والے تمام ممالک پر صرف اور صرف یہود ہی کا حق ہے۔ اسی لیے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ہم جلد سے جلد ان ممالک پر اپنا قبضہ کر لیں، جبکہ یہودیوں سے زیادہ صہیونی لوگوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ گریٹر اسرائیل میں جزیرہ نما عرب یعنی آج کا سعودی عرب، عراق، اردن، مصر کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ ہی دا پرومس لینڈ ہے جس کا خدا نے بنی اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے تب ان کی حکمرانی فلسطین سے لے کر بلاد شام یعنی آج کا شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی، اور عرب ریاستیں نہ ہونے کے باعث ان کا اثر رسوخ کئی علاقوں تک تھا، اور گریٹر اسرائیل کا تصور بھی یہیں سے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑی ہے وہ سب علاقے ہمارے ملک کے ہوں، یعنی یہودیوں کے۔ دوستو آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ متحد ہو کر اپنے منصوبوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے انجام دے رہے ہیں، اور امت مسلمہ اپنے تفرقوں کے سبب صرف تشویش اور مذمت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہودیوں کے پاس مسلمان کے بہترین لوگوں کی ایک فہرست موجود ہے جو خالصتاً کفر کے ساتھ جنگ و جدل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں علماء اکرام اور نیک لوگ بھی شامل ہیں، ان میں اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید زادے بھی شامل ہیں، اور یہ اپنے وقت کے بہترین وہ لوگ ہیں جن سے یہود و نصارہ کو خوف ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی حضرت امام مہدی علیہ السلام نہ ہوں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب نفس زکیہ شہید کر دیا جائے گا تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حالات و واقعات سے یوں لگ رہا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کیلکولیشن کر لی ہے اور انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب تر آ چکا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نفس زکیہ کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ چنانچہ جب نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا تو زمین و آسمان والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں نئی دلہن کی طرح منائیں گے، یعنی بیعت کے لیے منائیں گے۔ حضرت امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین اپنی پیداوار کو اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کے دور خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ دوستو آج دیکھیے کہ اسرائیل جس طرح مسلمانوں کے لیڈروں کو ایک کے بعد ایک شہید کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ تمام واقعات اور نشانیاں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بہت تیزی سے پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے دوستو اللہ سبحانہ و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب